الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے جن خوبصورت ناموں کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الظاہر اور الباطن۔ اتنے عظیم نام ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے کو اور سننے والوں کو اس کو بیان کرنے کا ادب عطا فرمائے اور پھر ان پر ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ بڑے ہی اللہ کی جلالت اور اللہ کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے والے یہ نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں ذکر فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور وہی الظاہر ہے، اور وہی الباطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ظاہر کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان یہ فرمایا، فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اس سے بلند کوئی چیز نہیں۔ تو اور باطن کا معنی فرمایا فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں، ہر چیز اس کے سامنے کھلی ہے، واضح ہے۔ تو اس کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر کا جو معنی ہے تو اس کو امام ابن جریر نے بیان فرمایا، هو الظاہر علی کل شیء دونہ، وہ اپنے سوا ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ وهو العالی فوق کل شیء فلا اعلی منہ، اور وہ ہر چیز سے بلند ہے، اس سے بلند کوئی چیز نہیں ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ ظاہر کا معنی مراد یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے بلند کوئی چیز نہیں، اللہ کے اوپر کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام مخلوقات کے سے اوپر ہے، ان پر بلند ہے۔ اور یہ جو اس کا ظاہر ہونا ہے، یہ جو اس کی بلندی ہے، یہ دونوں اعتبار سے ہے۔ ایک تو اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کے علم اور اس کی صفات کے اعتبار سے، اور دوسرا اس کی ذات کے اعتبار سے بھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت تمام مخلوقات کے اوپر ہے، ساری کی ساری مخلوقات وہ نیچے ہیں، رب تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے وہ ان تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اس بات کو اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر بیان فرمایا۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، اور اس کا عرش کہاں پر ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر اس کا عرش ہے، بلکہ ساتوں آسمانوں کے بعد اللہ کی کرسی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے ساتوں آسمانوں کو اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے، پوری کائنات کو اس کی کرسی نے گھیر رکھا ہے۔ اور اس کرسی کے پھر سے بھی بلند اس کا عرش ہے، اور اس عرش، وہ عرش مخلوقات کا کیا اینڈ ہے، مخلوقات کی انتہا ہے۔ اس عرش پر خدا نے استوا فرمایا ہے۔ خدا جلوہ افروز ہے، جیسے اس کی شان کے، اس کے مقام کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوقات پر اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی ان پر غالب ہے۔ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، اس سے اندھیرے میں کچھ نہیں، اس کے لیے کوئی غیب نہیں، کوئی راز نہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ دنیا کے سارے بادشاہوں کی طاقت، بادشاہوں کی قوت، ان کی شہنشاہت اور بادشاہت خدا تعالیٰ کے حکم اور اس کی بادشاہت کے مقابلے میں کچھ نہیں، بلکہ وہی ہے جو دنیا کے بادشاہوں کو بادشاہ بناتا ہے، اور جب چاہتا ہے فقیر کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے انہیں عام انسان بنا دیتا ہے۔ تو اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ بیدک الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ذات ہے وہ
جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امام سعدی کہتے ہیں کہ ظاہر جو ہے اللہ کا یہ نام، یہ اللہ کی صفات کو، کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی بلندی اور اس کی کبریائی کے سامنے دنیا کی ساری مخلوقات کی بلندیاں اور ان کی صفات اور ان کی عظمتیں وہ پست ہیں، وہ نیچ ہیں۔ خدا ہی ہے جو سب سے بلند ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والا ہے، جو بادشاہت کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ اس کائنات میں ہو کر رہتا ہے، اور جو وہ نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ، آسمانوں کا بادشاہ، زمینوں کا بادشاہ، چاند ستاروں کا بادشاہ، سورج کا بادشاہ، انسانوں کا بادشاہ، جنات کا بادشاہ، فرما برداروں کا بادشاہ، نافرمانوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا وہی بادشاہ ہے۔ کائنات کی بڑی سے بڑی مخلوقات، کیا پہاڑ اور کیا آسمان پہ گرجتے برستے بادل، کڑکتی بجلیاں اور طوفان اور ٹھاٹھے مارتے سمندر اور لق و دق صحرا اور اس میں چلتے طوفان اور ٹیکنالوجی، دنیا کی سائنس، ہواؤں میں اڑتے سیٹلائٹ اور دوسرے سیاروں کی طرف رواں دواں، یہ آسمان میں فضا میں چھوڑے گئے میزائل اور طاقتیں اور ایٹم بم اور دنیا کے اسلحے، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، سب کا سب دنیا کا علم، کمپیوٹر، روبوٹ اور میڈیکل سائنس، سب کا سب اس خدا کے علم کے مقابلے میں، اس کے طاقت اور قوت کے مقابلے میں، اس کی عظمت کے مقابلے میں، اس کی جلالت کے مقابلے میں، اس کی بلندی اور اس کی کبریائی کے مقابلے میں ایک ذرہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو جب چاہتا ہے انسانوں کو جہاں چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، دنیا کا کوئی علم انہیں بچا نہیں سکتا۔ جب چاہتا ہے زمینوں کو زلزلوں سے ہلا مارتا ہے، سونامیوں سے جزیروں کو تباہ کر دیتا ہے، کرونا جیسے چھوٹے سے جراثیم سے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، انسانوں کو خوف زدہ کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں اپنے گھروں میں بند ہو جاتی ہیں، اپنے منہ پہ ماسک لگائے وہ ایک دوسرے سے کے قریب جانے سے ڈرتی ہیں، کیونکہ اس خدا کی خدائی کا اظہار ہے، اس کبریا کی کبریائی کا اظہار ہے، اس شہنشاہ کی شہنشاہت کا اعلان ہے۔ وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں، اس کے فرمائے ہوئے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں۔ دنیا میں کوئی جھٹلاتا بھی ہے اس کی دی ہوئی اجازت سے اور اس کی دی ہوئی مہلت میں، اور کتنا انسان کمزور ہے، کتنا بے بس ہے، کتنا بے بس ہے، مگر پھر بھی تکبر کرتا ہے، پھر بھی خدا کی کبریائی کا انکار کرتا ہے، پھر بھی اس کی زمین پہ اپنے قانون چلاتا ہے، اپنی تہذیب چلاتا ہے، خدا سے جنگ کرتی معیشت کو قائم کرتا ہے، خدا کو چھوڑ کر اوروں کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور دستگیر سمجھ کے ان کو پکارتا ہے، ان کو سجدہ، ان کے سامنے سجدے کرتا ہے، ان کے سامنے جھولیاں پھیلاتا ہے، ان سے اولادیں مانگتا ہے، اپنے جیسے انسانوں کی بندگی اور عبادت کر کے اس خدا کو اگنور کرتا ہے، جو خدا اس کی ایک ایک نعمت، وہ اس کی دین ہے، ایک ایک فضل اور رحم اور کرم اس کی عطا ہے، ایک ایک سانس اور ایک ایک نگاہ اور زبان کا بولنا اور کانوں کا سننا اور دل کی دھڑکنیں اور پلکوں کا جھپکنا اور قدموں کا اٹھنا اور ہاتھوں کا پکڑنا اور زبانوں کی گویائی اور کانوں کی سنوائی، تو سب کی سب اس ایک خدا کی عطا ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ یہ گردے اسی کے حکم سے
جو ہے خون کو صاف کرتے ہیں، پیشاب کو خارج کرتے ہیں، وہ جب چاہے روک دے یہ گردے اس کے فیل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ڈائلائسس پہ پڑا ہے، موت کے منہ میں جا رہا ہے، جب چاہتا ہے دلوں کو بند کر دیتا ہے، گردوں کے کام کو بند کر دیتا ہے، جگر کے کام کو بند کر دیتا ہے، پتے کے کام کو بند کر دیتا ہے۔ وہ جب چاہے بصارت کو چھین لے، وہ جب چاہے جو ہے زندگی کو چھین لے، زندگی بھی اس کی، موت بھی اس کی، شفا بھی اس کی، بیماری بھی اس کی، ساری کی ساری کائنات اس کی، سارے کے سارے لشکر اس کے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے لشکر اس کے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے اس کے، ساری مخلوقات اس کی۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حمد و ثنا اس کی، کبریائی، عظمت اور بلندی اور کبریائی اس کی۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، عظمتوں کے ترانے اس کے، کبریائی کے ترانے اس کے، پاکیزگی کے ترانے اس کے۔ اور انسان تو فقیر، انسان تو کمزور، مخلوق تو جھکی ہوئی، مخلوق تو منگتی، اس کے در کی فقیر، وہی غالب ہے، وہی ظاہر ہے، وہی طاقتور ہے، وہی بلند ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، جس نے مان لیا وہ کامیاب ہوا، جس نے اس کی عظمتوں کو مانا اس نے عظمتیں پالی، اور جس نے اس کی عظمتوں کو جھٹلا دیا، اس کی قوتوں کو جھٹلا دیا، اس کے غلبے کو جھٹلا دیا، وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ اللہ کا دوسرا نام ہے الباطن۔ باطن جو ہے اس کا معنی امام طبری یوں بیان کرتے ہیں، هو الباطن لجمیع الاشیاء، وہ ہر چیز کے قریب ہے، وہ ہر چیز کے قریب ہے۔ فلا شیء اقرب الی شیء منہ، کوئی چیز اس خدا سے زیادہ کسی چیز کے قریب نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ امام زجاج فرماتے ہیں هو العالم ببطانة الشيء، وہ اس کے باطن ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، ہر چیز کی چھپے ہوئے کو جانتا ہے، ہر چیز کے اندھیرے کو جانتا ہے، ہر چیز کے راز کو جانتا ہے۔ امام سعدی فرماتا ہے والباطن یدل علی اطلاعہ علی السرائر، یہ جو اللہ کا نام باطن ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ رازوں کو جاننے والا ہے، جو چھپ کے کرتے ہیں، جو تنہائی میں کرتے ہیں، سب جانتا ہے۔ والضمائر، جو دلوں میں چھپایا ہوا ہے انہیں جانتا ہے۔ والخبایا والخفایا، جو کمروں کے اندھیروں میں جو لائٹیں بند کر کے، دروازے بند کر کے جو کچھ ہوتا ہے اسے وہ سب پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے۔ جو زمینوں میں دفن ہے، جو سینوں میں دفن ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب یہ زمین زلزلے سے ہلا ماری جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، اور زمین اپنے سارے رازوں کو اگل دے گی۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ خدا کی جو نافرمانی ہوئی، یہ زمین اس کی گواہی دے گی۔ سب کے سب بوجھ جو آج یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں خدا کے حکم سے، ورنہ یہ انسانوں کو نگل جائے، انسانوں کو دھنسا دے، انسانوں کو اپنے اندر لپیٹ لے، خدا کے حکم سے یہ زمین ہمیں گناہ کرتا دیکھتی ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتی۔ اس دن یہ سارے کے سارے اپنے خزانے، اپنے راز نکال باہر پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لها، اس دن انسان کہے گا اسے کیا ہوا۔ یومئذ تحدث اخبارها، آج یہ اپنی ساری خبریں بتا رہی ہے، اپنے جس حصے پہ جو عمل ہوا اس کی گواہی دے رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ آج تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے کہ آج ایک ایک کی
ایک ایک کی خبروں کو نکال دے سوائے اس کے جس کے راز کو میرا رب رکھے گا، جس کے راز کو میرا رب راز رہنے دے گا۔ تو اس دن سارے کے سارے راز آشکار ہوں گے، یہ زمین گواہی دے گی۔ بین ربک اوحی لہا، تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو وہ خدا جو ہمارے قریب ہے، اتنا قریب، عرش پہ مستوی ہو کے وہ ہمارے قریب ہے، یہی تو وہ کمال ہے جو دنیا میں، جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں۔ خدا کی صفات ایسی ہیں کہ مخلوق کی اس سے کوئی تشبیہ نہیں، مخلوق کی اس سے کوئی تشبیہ نہیں۔ اس کی ذات عرش پہ ہے تو اس کا علم، اس کا سننا، اس کا پکڑنا، اس کا جاننا، اس کا رحمت کرنا، اس کا عذاب دینا، اس کا قہر، اس کی طاقت قوت، وہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ عرش پہ مستوی ہو کے بھی انسانوں کے قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں۔ یہ اللہ کا نام الباطن، یہ خوف پیدا کرتا ہے، یہ خشیت پیدا کرتا ہے، انسانوں کو دہلا دیتا ہے کہ انسانوں خدا سے ڈر جاؤ۔ دروازوں کو بند کرنے والوں، دروازوں کو بند کرنے والوں، اندھیروں کو بجھانے والوں، تنہائی میں بیٹھ کے نافرمانی کرنے والوں، اللہ کے بارے میں ڈر جاؤ، اور یاد رکھو وہ باطن ہے، وہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ پس توبہ کرو، گناہ تو ہوں گے، پس توبہ کرو۔ وہ باطن ہونے کے ساتھ ساتھ الرحمن ہے، اللہ کا رحم ہے ہم پر۔ اس نے ہمیں ایک نام نہیں بتایا، ہمیں اپنا کوئی ایک نام بتاتا ہم تباہ ہو جاتے۔ اس نے ہمیں پورا تعارف کرایا، جتنا چاہا ہمیں پورا پورا تعارف کرایا، اپنی رحمتوں کو بیان کیا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اپنے غفور الرحیم ہونے کو بیان کیا۔ تو اگلی ہی آیت میں فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ میری رحمت سے کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا، اور میرے عذاب سے کہیں مایوس نہ ہو جانا، درمیان میں رہنا۔ اور درمیان کیا ہے؟ توبہ، توبہ اور استغفار، اللہ سے توبہ، وعدے، ارادے، نیکیوں کے ارادے، حق پہ چلنے کے ارادے، اپنی کمزوری، اپنے ظالم ہونے کا اعتراف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے مولا، میں بڑا ظالم ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا سیاہکار ہوں۔ تو مولا، تو معاف کرنے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے۔ اپنی رحمتوں سے بخششیں عطا فرما، اپنی رحمتوں سے میرے رازوں پہ پردے فرما۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں صبح شام، اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعا سکھائی دی، اللہ سے دعا کرو، اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیبوں پہ پردے ڈال دے، میرے عیبوں پہ پردے ڈال دے، وآمر روعاتی، میرے خوف کو امن سے بدل دے، وآمر روعاتی، اے اللہ میری حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے۔ تو میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں زمین میں دھنسا دیا جاؤں، میں اپنے گناہوں کی پکڑ میں آؤں۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے تو ہی بچا لے، ان کی نحوستوں سے بچا لے، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری بخشش فرما، مجھ سے درگزر فرما، میرے گناہوں کو یا ربا نیکیوں میں بدل دے۔ یہ ساری کی ساری دعائیں انسان اللہ سے کرے، اور یہ صبح شام کی بڑی قیمتی دعا ہے، اس کو یاد کیجئے، جس میں اللہ کے الباطن ہونے کا جو ہے اس کے اندر ایک پہلو پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا یہ نام الظاہر، یہ انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے کہ جب وہ سارے کائنات کا بادشاہ ہے،
ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے، ہر بلند سے بلند ہے، اور ہر طاقتور سے طاقتور ہے، ہر سخی سے زیادہ سخی ہے، ہر اور باطن ہمیں اللہ کا احساس دلاتا ہے، ہمارے قریب ہے نا۔ ظاہر میں اللہ سے امید کا پہلو پیدا ہوتا ہے، اور باطن میں خوف کا پہلو پیدا ہوتا ہے، اور ایمان ان دونوں کے درمیان ہے، جیسا کہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ تو جب اللہ کے ظاہر کو انسان یاد کرے تو انسان اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے مانگے، اور ایک اللہ کو پکارے، ایک اللہ کو مشکل کشا، ایک اللہ کو حاجت روا، ایک اللہ کو دھتا دستگیر سمجھے۔ جیسے ہمارے اہل سنت کے ایک بڑے بزرگ گزرے، پیر نصیر الدین گولڈوی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے، قبروں کو منور فرمائے۔ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، ان کے کلپس موجود ہیں یوٹیوب پہ۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے، ایک ہی تعلیم دیتے رہے کہ لوگوں ایک اللہ کو مشکل کشا سمجھو، ایک اللہ کو حاجت روا سمجھو، ایک اللہ سے مدد مانگو۔ تو دنیا کا کوئی مسلک ہو مسلمانوں کا، اس کی اگر وہ سچا ہے تو اس کی یہی تعلیم ہے کہ لوگوں اللہ سے مانگو، اللہ سے جڑ جاؤ۔ انسانوں میں کچھ نہیں، انسانوں سے محبت ضرور کرو، انسانوں کا احترام کرو، انسانوں کے لیے اگر وہ انبیاء ہوں تو جانے دے دو، حضور پر جانے قربان کر دو۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، صحابہ کہا کرتے تھے اے اللہ کے رسول، ہم پہ آپ کی جانیں، ہم پہ آپ کے ماں باپ قربان۔ مگر عبادت حضور نے بھی اللہ کی، صحابہ نے بھی اللہ کی۔ ہم بھی اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے نبی کے لیے جانے دے دیں، مگر عبادت اللہ کی کریں، جو ظاہر ہے، جو غالب ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے۔ اسی کے حکم و قانون کو زمین پہ جاری کریں، اسی کے دستور کو نافذ کریں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم تو فقیر ہیں امریکہ کے در کے، کتنی بڑی بدبختی اور بد نصیبی ہے۔ خدا کے در کے فقیر بنے، خدا کے در کے۔ اس نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے عزتوں سے نوازا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم امریکہ کے در کے فقیر ہیں، بیگرز ہیں۔ ہمیں نہیں دے گا تو روٹی ہماری بند ہو جائے گی۔ روٹی خدا کے ہاتھ میں ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، کائنات کے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے لو لگائیں، اس پہ ایمان لائیں، اس کی اطاعت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس سے ڈر جائیں۔ دنیا کی طاقتوں سے نہ ڈریں، دنیا کی ٹیکنالوجی سے نہ ڈریں، اس خدا سے ڈر جائیں جو خدا واقعتاً طاقتور ہے، جو واقعتاً پکڑ سکتا ہے۔ امریکہ تو دنیا میں کتنے ملکوں میں شکست کھا کے بھاگا، حالیہ افغانستان میں دیکھیں، لڑ کے اس نے اپنا حشر کر لیا، کیا انجام ہوا، پہاڑوں سے ٹکرا کے ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اس کی کوئی اوقات نہیں، دنیا کی کسی طاقت کی کوئی اوقات نہیں، کیا امریکہ، کیا روس، کیا دنیا کا کوئی ملک۔ ڈرنے والی ذات ہے تو ایک خدا کی ہے، اور جس سے مانگو وہ ایک خدا کی ہے، جس سے روٹی مانگو وہ ایک خدا کی ہے، جس سے کپڑا مانگو وہ ایک خدا ہے، جس سے مکان مانگو وہ ایک خدا ہے، جس سے شفا مانگو وہ ایک خدا ہے، جس سے خوشحالی مانگو وہ ایک خدا ہے، قرضوں سے نجات مانگو وہی ایک خدا ہے۔ وہی ہے جو قرضوں سے نجات دیتا ہے، جو بد امنی کو امن سے بدلتا ہے۔ اللہ نے سورۃ قریش میں بیان نہیں کیا، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یہ خانہ کعبہ میں جا کے تصویریں اور شوٹنگ نہ بنوائیں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، جس نے خوف کو امن سے بدلا۔ کیا حالات تھے انڈیا میں ہمارے، کن حالات میں جی رہے تھے۔ اللہ نے یہ پیارا وطن عطا فرمایا، پیارا ملک عطا فرمایا، اور کس طریقے سے ہندوؤں کے خوف سے نکالا، اور یہ ملک ہمیں عطا کیا کہ ہم یہاں خدا کا شکر ادا کریں۔
اس کے دین کو قائم کریں، مگر ہم نے کفر کیا، ہم نے شرک کو قائم کیا، ہم نے اللہ کی بغاوت کو قائم کیا، ہم نے سود کا نظام جاری کیا، ہم نے فحاشی اور یانی کی زندگی کو اپنایا، ہم نے ظلم کے کلچر اور تہذیب کو اپنایا، تو ہم ہی ظالم ہیں۔ اور اللہ کا قرب ہمیں مل سکتا ہے، خوشحالی اور امن مل سکتا ہے اگر ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، اگر ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، اگر ہم اللہ کی توحید کو تسلیم کر لیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیں۔ اور باطن، اس میں اللہ تعالیٰ کے سے خوف کا بیان ہے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، دنیا کی طاقتوں کو سجدہ کرتے ہیں، دنیا کی طاقتوں سے لرزتے ہیں، اور دنیا کی طاقتوں کو سجدہ ریز ہو کے ان کی کبریائی کے نعرے بلند کرتے ہیں، تو پھر جان رکھو کہ وہ خدا شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ جب چاہے پکڑ لے، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، اور میرے رب نے ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، سارے انسانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، ہم نے آپ کو کہا کہ آپ کے رب نے سارے کے سارے انسانوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی خدا سے باہر نہیں، خدا سے بغاوت کر کے، خدا کے ساتھ شرک کر کے، شرک کو قائم کر کے، اللہ کے ساتھ جنگ کرتے نظام کو قائم کر کے، یہ نہ سوچو خوشحالی مل جائے گی، ترقی مل جائے گی، نجات مل جائے گی۔ یاد رکھو خدا نے ایک ایک کو گھیر رکھا ہے، ایک ایک خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب چاہے وہ قارون کی طرح زمین میں دھنسا دے، فرعون کی طرح سمندروں میں غرق کر دے، نمرود کی طرح ذلیل و رسوا کر کے موت دے، اور جب چاہے عاد و سمود کی طرح چیخوں سے، زلزلوں سے ہلا مارے، قوم لوط کی طرح زمین سے اٹھا کے زمین پہ آسمان پہ لے جا کے زمین پہ پٹخ دے، زمین آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے انسانوں کو عبرت کا نشان بنا دے، وہ جب چاہے پانی کو کھارا کر دے، جب چاہے سورج کی روشنی کو روک لے، وہ جب چاہے آسمان کو زمین پہ گرا دے، اس کی طاقتوں کو، بجلیوں کو، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ یہ کڑکتے ہوئے بادلوں کو جب سنتے ہو تو یاد رکھا کرو وہ ان کی بجلیوں کو تم پہ گرانے پر قادر ہے، اور وہ جب چاہتا ہے جس پہ گراتا ہے۔ یہ لوگ خدا کی عظمت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، خدا کے مقام و مرتبے کو بھولے ہوئے ہیں، جبکہ اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، اس کا عذاب بڑا شدید ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ہے، عظمتوں والا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بلند ہے اور کبریائی والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اس کی اور مغرب بھی اس کا سب، ساری کی ساری سمتیں اسی اکیلے کی ہیں، اس نے سارے انسانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ امام ابن قیم نے اللہ کے ان ناموں کے بارے میں بڑی عجیب الفاظ بیان کیے، فرمایا کہ یہ جو کائنات کا احاطہ ہے، کائنات کا احاطہ ہے، یہ دو طرح کا ہے، زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے۔ تو اللہ نے ان چار ناموں میں، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، اللہ تعالیٰ نے ان چار ناموں میں پوری کائنات کو ہر پہلو سے، اس کائنات کا جو گھیراؤ ہے، اس کائنات کا جو اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، اس کائنات پہ جس طریقے سے خدا کی بادشاہت قائم ہے، اللہ نے ان چاروں پہلوؤں سے ذکر فرمایا۔ اول اور آخر میں زمانے کا ذکر ہے کہ وہ اول ہے، جب یہ کائنات نہیں تھی، اے انسان جب تیرا وجود نہیں تھا، جب تو ماں کے پیٹ میں رحم میں ایک نطفہ تھا، تو تب تیرا خدا تھا جس نے تجھے وجود دیا، اور جب تیری جوانی ختم ہو جائے گی، جب تیری حکمرانی ختم ہو جائے گی، جب تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی، جب تیرے مال و دولت کو زوال آئے گا، جب تیری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، تو تب بھی خدا تیرا آخر ہوگا، اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ تو وہ تیرا اول بھی ہے، آخر بھی ہے، یہ ایک فرد کے لحاظ سے۔ اور سارے انسانوں کے لحاظ سے تو اے انسانوں، جب تم مٹی کے پتلا تھے اور مٹی بھی نہیں تھے،
تمہیں خدا نے ایک مجسمہ بنا کے تمہارے باپ کے اندر روح پھونکی، تمہیں انسان بنایا، اور اے انسانوں، تم سب کے سب قیامت کے دن فنا ہو جانے والے ہو، سب کے سب فنا ہو جانے والے ہو۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے انسانوں اور جنوں، ہم ان قریب تمہارے لیے فراغت پانے والے ہیں، ان قریب تمہیں ہمارا سامنا کرنا ہے۔ تو الاول اور الآخر میں زمانے کے اعتبار سے ذکر کیا کہ وہ زمانے کے اعتبار سے ہمارا اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ایک فرد کی زندگی ہو، ساری انسانیت کی زندگی ہو، یا ساری کائنات کی زندگی ہو، اسی نے ابتدا کی، خلق کی، اسی نے تخلیق فرمائی، اور اسی کی طرف اس کائنات کو لوٹنا ہے۔ کل من علیہا فان، ساری کی ساری کائنات کو فنا ہے، ہر ایک فنا ہونے کے قابل ہے، فنا ہو جانے والا ہے، اور پھر سب کے سب خدا کے سامنے جمع ہونے والے ہیں۔ تو اول اور آخر میں زمانے کے اعتبار سے انسانوں کا اور کائنات کے احاطے کا ذکر ہے، اور الظاہر اور الباطن میں وہ کہتے ہیں کہ مکان کے اعتبار سے انسانوں کے گھیراؤ کا ذکر ہے، مکان کے اعتبار سے کہ وہ غالب ہے، ساری کائنات سے بلند ہے، عرش پہ مستوی ہے، الظاہر غالب ہے ساری کی ساری کائنات پر، اس کی حکمرانی ہے، سب کے سب اس سے نیچے ہیں، اور الباطن یہ نہ سمجھو تم اس سے دور ہو، تمہارے قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جب چاہے پکڑ لے، جب چاہے دل کو بند کر دے، جب چاہے گردوں کو فیل کر دے، جب چاہے مرضوں میں مبتلا کر دے، جب چاہے ہارٹ اٹیک آ جائے، جب چاہے حادثات میں موت دے دے، جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے وہ پکڑ لے، وہ بادشاہ ہے، تمہارے قریب ہے، تمہاری ایک ایک سن رہا ہے، تمہارے ایک ایک خیال کو جانتا ہے، تمہاری ہنسیوں کو، تمہارے رونے کو، تمہاری آہوں کو، تمہاری سسکیوں کو، تمہارے کہکہوں کو، تمہاری غمی کو، تمہاری خوشی کو، تمہاری تنہائی کو، اور تمہاری محفلوں کو، تمہاری جلوت کو، تمہاری خلوت کو، تمہاری تنہائی کو، تمہارے ظاہر کو، تمہارے باطن کو، تمہارے عیب اور رازوں کو، تمہارے لوگوں کے سامنے تعریفوں کو، تمہارے حسن کو، تمہارے جمال کو، تمہاری بدصورتی کو، تمہاری اچھائی کو، تمہاری برائی کو، تمہاری جوانی کو، تمہارے بڑھاپے کو، تمہارے بچپنے کو، تمہارے ظلم کو، تمہاری انصاف کو، تمہاری نیکیوں کو، تمہاری برائیوں کو، ایک ایک چیز کو جانتا ہے، ایک ایک چیز کو گن کے رکھا ہوا ہے، ایک ایک چیز کو شمار کر رکھا ہے، کرامن کاتبین، اور اس کا علم تو علم ہے، اس کے فرشتے ہی تمہارے ایک ایک چیزوں کو لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو سب لکھ رہے ہیں۔ جب اس خدا کو چھوڑ کر انسانوں کو سجدہ کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں، جب خدا کے در کو چھوڑ کر انسانوں کو مشکل کشا سمجھ کے پکارتے ہو، انسانوں سے اولادیں مانگتے ہو، انسانوں کے سامنے بچ بچ جاتے ہو، امریکہ کی تابع داری میں دم ہلاتے ہو، اس کی خدائی کے ڈنکے بجاتے ہو، اور اس کی کبریائی کی بات کرتے ہو، تو وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اگر تو تم خدا کی توحید کے پیروکار ہو، اس کی عظمت کے گن گانے والے ہو تو لکھ رہے ہیں، اور اگر تم شرک کرنے والے ہو تو لکھ رہے ہیں۔ تمہاری جوانیاں اس خدا کی توحید کی گواہی میں گزر رہی ہیں تو لکھا جا رہا ہے، تمہارا خون اس خدا کی راہ میں بہہ رہا ہے تو لکھا جا رہا ہے، اور تمہاری صلاحیتیں، تمہاری جوانیاں، تمہاری زندگیاں اس خدا کی بغاوتوں میں گزر رہی ہیں، اس کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہیں، اس کے دشمنوں کے لیے زندہ باد اور مردہ آباد کے نعروں میں گزر رہی ہیں، تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اس کی نازل کردہ شریعت سے محبتوں میں گزر رہی ہے تو لکھا جا رہا ہے، اور اس کے باغی نظاموں کی محبتوں میں گزر رہی ہے تو لکھا جا رہا ہے۔ ایک ایک چیز اس کے ہاں لکھی جا رہی ہے۔ اس نے یہ وطن دیا، اس نے یہ ملک دیا، یہ پیارا وطن لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنا، اس نام پہ بنا۔ اس میں جو ہو رہا ہے، اس امت جو کر رہی ہے، انفرادی سطح میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں، اپنی ریاستوں میں،
سب خدا کے ہاں محفوظ ہے، لکھا جا رہا ہے، اور وہ بتائے گا، ایک ایک کو بتائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک سے نعمتوں کا سوال ہوگا، ایک ایک گناہ پہ اس دن پھر سوال ہوگا، اور شرک پر تو کوئی معافی نہیں ہوگی، شرک کا تو انجام جہنم ہے، شرک کا انجام جہنم ہے، باقی گناہوں کا یہ معافی مل سکتی ہے، مگر اگر اس خدا کی بغاوت کر کے آئے، اس خدا کی بے توقیری کر کے آئے، اس کے سوا کسی اور کی بندگی اور پوجا کر کے آئے، اس کے سوا کسی اور کی کبریائی کی دعوے اور ان کے نعرے مار کے آئے، تو پھر خدا کے ہاں پکڑ ہے، پھر خدا کے ہاں جہنم ہے، پھر خدا کے ہاں سخت عذاب ہے۔ تو آج وقت ہے، آج وقت ہے کہ اس کی کبریائی کے سامنے سر جھک جائیں، گردنیں جھک جائیں، دل دہل جائیں، آنکھیں آنسو بہائیں، جسم تابع داری کریں، ریاستیں اس کے حکم کے سامنے سلنڈر کر دیں، معاشرے اس کی تہذیب کو، اس کی دی ہوئی تعلیم کو قبول کر لیں، گھر اس کے دیے ہوئے کلچر کو، اس کی دی ہوئے نظام کو، اس کی دی ہوئی تعلیمات کو، اس کی نازل کردہ کتاب کو گھر قبول کر لیں۔